the especially merciful. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بنی اسرائیل جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جن کا ذکر کیا وہ ایکچولی میں کون لوگ ہیں، وہ ان کی ذریت کون سی ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے اس کتاب میں کہ وہ ایکچولی ہیں کون اور وہ کہاں سے آئے۔ تو اس کی کلیئرٹی کے لیے ہم سورہ بنی اسرائیل کا ہی مطالعہ کریں گے۔ اس کی 2 اور 3 آیت ہے، اس کو ہم جب مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ بہت کرسٹل کلیئر ہو جائے گا بالکل کہ وہ بنی اسرائیل کون ہے۔ تو میں سورہ بنی اسرائیل 17 ہے، اس کی آیت نمبر 2 اور 3 اس کی میں تلاوت کرتا ہوں اور پھر ترجمہ پڑھتے ہیں تو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کی انشاءاللہ ضرورت پڑے گی نہیں، اور سیدھا ہمیں یہ ترجمہ تلاوت کرنے کے بعد کلیئرٹی مل جائے گی کہ بنی اسرائیل ایکچولی میں ہیں کون۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت قرار دیا کہ دیکھو میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنا لینا۔ اب یہ امپورٹنٹ نوٹ کرنے والی بات ہے، صرف میں اس میں کوئی انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا، سیدھی صرف آیت کی تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ لوگ ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ ہمیں یہ 2 آیت تلاوت کرنے کے بعد بہت ہی کرسٹل کلیئر چیز ہو جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اور یہ لوگ ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ تو اس میں کوئی بھی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی کرسٹل کلیئر آیت ہے یہ کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہے، ان کی ذریت کو کہہ رہا ہے جن کو نوح کے ساتھ اللہ نے سوار کیا۔ اس میں کوئی بھی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر پہ کھول کے قرآن مجید میں آیت کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ ایک کلیم اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم جو ہے وہ ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، بنی اسرائیل جو ہے وہ نارملی، یہ پہلے میں کلیئر کر دوں کہ بنی اسرائیل سمجھا جاتا ہے نارملی کہ وہ جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ اس کلیئر آیت کے بعد دیکھیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو کلیئر بتا رہا ہے کہ وہ ذریت ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے جو ہے وہ نوح کے ساتھ سوار کیا، تو یعقوب علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام ہوا، پھر جب ان کے بڑھاپے میں جا کے پھر یعقوب علیہ السلام ہوئے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک بہت بات کی بات ہے، تو اس آیت سے یہ بات کلیش کر جائے گی۔ وہ بڑی کرسٹل کلیئر آیت ہے کہ وہ ان کی ذریت تھے۔ ایک تو اچھا، دوسرا پھر اس پہ کلیم یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت میں پڑھتا ہوں، سورہ آل عمران 93 کی آیت ہے، اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جسے خود ہی اسرائیل نے قبل از تورات کے نزول کے اپنی نفس پر حرام کیا۔ کہہ دے لے آؤ تورات کو اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اچھا، اس آیت میں تھوڑا بہت جو ایک سیکنڈ تھاٹ جو آتا ہے، ایک تو ایک یعقوب علیہ السلام کی اولاد والا آ گیا، وہ ہم نے ڈسکس کر لیا۔ ایک سیکنڈ تھاٹ یہ آتا ہے کہ یہاں پر لوگ اس کو یہ کرتے ہیں کہ نہیں، ایک اسرائیل کی ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ جو اسرائیل جو شخص ہے یہ اس کی ذریت میں سے تھا، تو وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ جبکہ ہم پچھلی آیت میں کلیئر دیکھ چکے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ ذریت کو کہہ رہا ہے جن کے ساتھ نوح کے ان لوگوں کو سوار کیا تھا۔ تو اگر یہ بات ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ مینشن کر دیتا کہ اس گروہ میں کوئی ایک انڈیویجول تھا، اس کی ذریت کو اللہ کہہ رہا ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ ایک کلیئر بات بتا رہا ہے کہ ذریت ہے
ان لوگوں کی جن کے ساتھ نوح کو سوار کیا تھا. تو یہ کلیم یہاں پر اس لیے ویلڈ نہیں بنتا کیونکہ یہاں پر ترجمہ پھر سے پڑھتا ہوں, ہر کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جو خود ہی اسرائیل نے قبل از تورات کے نزول کے اپنے نفس پر حرام کیا. اب یہاں پر ایک کلیم یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو نفس لکھا ہے نا وہ ایک انڈیویجول بندے کے لیے ہے, تو اس میں جو پھر اسرائیل جو لکھا ہے نا وہ ایک انڈیویجول بندہ تھا. حالانکہ لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جب ہم بنی اسرائیل کی آیت میں اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ڈیفائن کر چکے ہیں. تو یہاں اسرائیل ڈیفینیٹلی یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے اسرائیل وہ لوگ ہیں جن سے ہی بنی اسرائیل اوبویسلی نکلا ہے, اور وہ اسرائیل جو ہے وہ وہی ہیں جو نوح علیہ السلام ان کے ساتھ لوگ تھے جن کو کشتی میں سوار کیا تھا. جب ہی ان کا ڈسکس کیا ہوا کہ ان کی ذریت کو اللہ بنی اسرائیل کہہ رہا ہے تو ان گروپ آف پیپل کو اسرائیل کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو جب گروپ آف پیپل کو مخاطب کر رہا ہے تو وہ نفس کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کر رہا ہے اس طرف کہ خود ہی اسرائیل نے قبل از نزول التورات کے اپنے نفس پر حرام کیا تھا. تو یہاں پر جو نفس کا انڈیویجولی جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ ایک انڈیویجول کے لیے استعمال ہوا ہے تو نہیں, یہ اسرائیل ایک بندہ تھا, تو یہ پھر اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ کانٹرڈکٹ کر جاتی ہے اس آیت سے, کیونکہ وہ آیت بڑی کلیئر ہے کہ ذریت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے بنی اسرائیل, ان لوگوں کو قائل نے جو نوح کے ساتھ سوار ہوئے تھے لوگ. تو ڈیفینیٹلی نوح کے ساتھ جو سوار ہوئے تو وہ اسرائیل اور ان کی ذریت بنی اسرائیل. اگر یہ یہاں پر اسرائیل کو یہ الگ سے ہم بندہ کنسیڈر کر لیں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور نہ ہی اس کی کلیئرٹی سے پچھلی آیت میں ملتی ہے کہ وہ اس گروپ میں سے ایک اسرائیل تھا تو اس کی ذریت کو کہا, ان لوگوں کو پورے لوگوں کو کہا اللہ تعالیٰ نے. تو ڈیفینیٹلی یہاں اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے تو وہ گروپ آف پیپل ہے, اور پھر جب گروپ آف پیپل کو مخاطب کر رہا ہے تو نفس کا لفظ اس کے ساتھ ہے. آئی ہوپ کہ یہ آیت اس میں کلیئر ہوئی ہوگی. ویسے تو ہم ڈیفینیٹلی اگر ہم صرف بنی اسرائیل کی آیت 2 اور 3 کو ہی دیکھ لیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کہہ کیسے رہا ہے, اور وہ سورہ آل عمران کی 93 پہ اگر ہم دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ایکچولی میں ہے کیا. آئی ہوپ کہ یہ ٹاپک آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ بنی اسرائیل ایکچولی میں ہے کون. اور اگر آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو آپ ای میل کر سکتے ہیں, یا پریویس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو آپ askfromquran@gmail.com پہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.